کو نصیحت کی، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اچھائی کا حکم دے، وانھ عن المنکر، برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، جو تجھے مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے، اس پر تو صبر کر۔ توحید کے بعد نماز۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت، اقیم الصلاۃ، جب بندہ نماز پڑھے گا تو نماز کس کے طریقے پر پڑھے گا؟ اپنے رسول کے طریقے پر۔ کس کے طریقے پر پڑھے گا؟ مطلب اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ رسول اللہ کا بیان کیا گیا ہے۔ کس کا بیان کیا گیا ہے؟ رسول اللہ کا بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی محبت بچے کے دل میں ڈالو، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے، کسی کا عشق اگر بندے کے بچے کے دل میں ہونا چاہیے تو وہ رسول اللہ کا عشق ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی غلامی کا پٹا بچپن سے ہی اس کے دل، اس کے گلے میں ڈال دو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی شمع اس کے دل کے اندر بچپن سے ہی جلا دو۔ اس کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں سنی جائیں، اس کو سنائی جائیں کہ وہ نعت وہ عظیم سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے عشق رسول حاصل ہو جاتا ہے۔ تو نعتیں سنی جائیں، نعتیں سنوائی جائیں بچوں کو، تاکہ رسول اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے اور پھر وہ پروان چڑھتی جائے، اس کے دل کے اندر وہ شمع روشن ہو جائے، عشق رسول کی شمع روشن ہو جائے۔ اس کے بعد اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز کی دعوت دی جائے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، کتنے سال کا؟ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا کہو، نماز کا حکم دو، نماز کی تلقین کرو۔ یہ ہے ابتدائی مرحلہ کہ 7 سال کا ہے تو ابھی اس کو کہنا شروع کر دو، اس کے سامنے نماز پڑھو۔ آج کل ہم سارے نوافل مسجد میں ہی پڑھ لیتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، پڑھ لیں، لیکن گھر کے اندر بھی کچھ نماز پڑھنی چاہیے تاکہ بچے دیکھ کر آپ کو پڑھنا شروع کریں، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں، ان کے دل کے اندر بھی نماز کی محبت آ جائے۔ کیونکہ یہ جو بچہ ہے اس کا دل سادی تختی ہے، بالکل سادی، جس کے اوپر ابھی کچھ نہیں لکھا ہوا، اس کا دماغ بالکل فریش ہے۔ آپ جیسا لکھ دیں گے ویسا اس کے دل و دماغ میں نقش ہو جائے گا۔ تو نماز 7 سال کی عمر میں اس کو تلقین کرنا شروع کریں، کہنا شروع کریں، حکم دیں اس کو نماز پڑھنے کا، اور پھر آہستہ 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 اس کی عادت پڑے۔ 10 سال کا ہو جائے اور اب بھی اس کی اگر نماز پڑھنے کی عادت نہیں پڑے تو ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اب تم اس کو مارو، اس کی پٹائی لگاؤ۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، پھر بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ 10 سال کا اگر ہو جائے اور نماز پڑھنا نہ شروع کرے تو پھر اس کو سرزنش کرو، اس کی پٹائی لگاؤ، تاکہ اس کو احساس ہو کہ نماز کوئی معمولی شے نہیں، اس کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑی اہم شے ہے، اسی کی پابندی سرمایہ حیات ہے، اسی کی اگر ہم پابندی کریں گے تو رب
ذوالجلال کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور رحمت للعالمین کی یہ بھی ایک جھلک دکھائی ہے کہ اگر یہ بچہ جو ابھی 10 سال کا ہے، ابھی یہ کوरा کاغذ ہے اور اس کے اوپر لکھائی کے ابتدائی مراحل آئے ہیں، اور مراحل کے اندر بھی اس کے اوپر اگر لکھا نہیں گیا ہے تو پھر ہلکے پین سے نہیں لکھا جا رہا ہے تو تھوڑا گہرا پین استعمال کر لیا جائے۔ بس مقصد کیا ہے کہ نماز اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر اتر جائے۔ اور فرمایا کہ جب اس عمر کو پہنچ جائے، 10 سال کی عمر، شعور آ گیا اس کے اندر، سر شعور کو پہنچ گیا ہے، تو اب یہ نہیں کہ وہ ایک ہی بستر میں بہن بھائی سو رہے ہیں، نہیں، ان کے بستر علیحدہ کر دیے جائیں، ان کے بستر علیحدہ کر دیے جائیں، بہن بھائی بھی ایک ساتھ نہ سوئیں۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ جہاں تک یہود و نصارہ کے خیال بھی نہیں پہنچے ہوں گے اور بڑے سے بڑے مفکر کے خیال نہیں پہنچے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرواہ اس سے کہیں آگے تک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پوری تعلیمات ارشاد ایک ایک بات کی تعلیم دی ہے۔ ہم کیوں کسی دوسرے کے در پہ جا کے بھیک مانگے کہ ہمیں تعلیم دو؟ ہم کیوں یہود و نصارہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ ہم کیوں انگریزوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ ہمیں تعلیم دو، ہمیں سکھاؤ؟ ارے ہم تو یہ کہیں گے ہمارے مدینہ والے مصطفیٰ کے در کی خیرات تم بھی لیتے چلے جاؤ۔ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار تو وہ دربار ہے جہاں پر بن مانگے ملتا ہے اور سب کو ملتا ہے، یہاں سے تم بھی لیتے چلے جاؤ۔ جو تم نے بے حیائی لوگوں پر تعلیم کر دی ہے اور عریانیت ان کو تحفہ میں دی ہے، مسلمانوں کے اندر تم نے اس عریانیت کو صلاحیت کرنا چاہا ہے، اے لوگوں، ان مسلمانوں کے پاس اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تعلیمات اور ایسی روشنیاں موجود ہیں کہ ان کو اگر یہ اپنا لیں گے، ان روشنیوں سے اجالا حاصل کر لیں گے تو کبھی دوسرے کی تعلیم کی ان کو حاجت ہی نہیں ہے۔ کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرے، وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنا گال ٹیڑھا نہ کرنا، منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا بے رخی سے، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور جب چلے زمین میں تو اجڑ کے نہ چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، ہر تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ کس بات کا اکڑ رہا ہے؟ یہ عاجزی کا درس یہ اپنی اولاد کو دینا ہے تاکہ وہ کل کسی بھی مرتبے میں پہنچے، چاہے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ بن جائے، اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ درس اگر بچپن سے ملے گا تو وہ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی عاجزی سے کام کرے گا، اور اگر یہ درس نہیں ملے گا تو پھر اس کو ایک چھوٹی سی کوٹھی بھی مل گئی، ایک چھوٹی سی گاڑی بھی مل گئی، ایک چھوٹا سا منصب بھی مل گیا، تھوڑا سا گریڈ ہی اپ ہو گیا اس کا، تو سب کو ہی ڈی گریڈ کرتا پھرے گا۔ میرے سامنے کوئی کچھ ہے ہی نہیں، کوئی حیثیت، کوئی یوسی ناظم ہی بن جاتا آج تو اس کے رنگ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ کیا چھوٹی سی پوسٹ ہے، اگر تربیت میں عنصر شامل ہو، جب وہ بچہ تھا، چھوٹا تھا، اس کے باپ نے اگر اس وقت یہ تربیت کی ہوتی کہ بیٹا لوگوں سے عاجزی سے بات کرنی ہے، ان سے اچھے انداز میں ڈیلنگ کرنی، تو پھر بڑا ہو کے اس کی تربیت کا اثر نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہماری تربیت نہیں ہوئی تو ہم آگے اب سیکھ کے آگے تو تربیت کر سکتے ہیں نا، ان باتوں کو آگے منتقل کر سکتے ہیں۔ دیر آئے درست آئے،
اصلاح کا دروازہ تو کھلا ہے. جہاں فساد نظر آئے اس کو درست کر دیں، وہ اصلاح ہے. جو خامی نظر آئی اس کو ختم کر دیا، یہ اصلاح ہو گئی. تو بندے کے اندر تو خامیاں ہوتی ہیں. انسان خطاؤں کا پتلا ہے، خطائیں ہوتی رہتی ہیں. یہ نہیں کہ ہم بالکل معصوم عن الخطا ہیں، کوئی نہیں. انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، فرشتے معصوم عن الخطا ہیں. بس باقی بندے سے بھول چک ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے. چلے ہمارے سیکھنے میں خطا ہو گئی، ہمارے سے سیکھنے میں دیر ہو گئی، اب سیکھ لیا. اب وہ لوگ جن کی اولادیں ہوئی ہیں وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں. آگے خواہشیں ہیں بن اپنے کی پروان کی، خواہشیں ہیں بن اپنے کی پروان کی، جڑ مسلمان کاٹے مسلمان کی، ظرف بے بس نہ ہو زین مفلس نہ ہو، ہم نہ ٹھہرے غبی یا نبی یا نبی یا